بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 26 ستمبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 500 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 کے بقیہ سوالات شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عورتوں کی شادی یعنی لڑکیوں کا جو نکاح ہوگا اس آیت سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے کہ اذا بلغوا النکاح جو والی آیت ہے، کہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ جب تک بلوغت نہیں ہوگی اس وقت تک نکاح جائز نہیں ہے، درست نہیں ہوگا۔ تو ان کا یہ دلیل لینا کہاں تک درست ہے، اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں دو باتیں ہیں۔ اس آیت کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہی عمر نکاح کی ہے، یہ ہے کہ یہ عمر نکاح کی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ عمر نکاح کی ہے اور یہی عمر نکاح کی ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو بیان ہوا ہے وہ اس سلسلے میں نہیں بیان ہوا کہ شادی کرو یا نہ کرو، یہ بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ عمر ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے، حتی اذا بلغ النکاح، یعنی عمر کو پہنچ جائیں، انہیں سمجھ ہو، تب ان کا مال ان کے واپس کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز۔ تیسری بات ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے استدلال کرنا یہ وہی ہے کہ 4 اندھے گئے اور ہاتھی ان کے سامنے آیا تو کسی نے کہا کہ ہاتھی کھمبا ہے، کسی کے نے کہ اگر ہاتھی کا کان کہا کہ ہاتھی تو یہ تو پنکھا ہے، تو سوپ ہے، کسی پاؤں آیا تو کہا کہ ہاتھی تو کیا ہے، یہ پیٹ آیا تو کہا ہاتھی تو دیوال ہے۔ اگر کوئی حکم لگانا ہے، استنباط کرنا ہے، تو قرآن مجید کی تمام آیات کو دیکھیں۔ آیات سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد نہیں فرماتا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہوں، اگر ان کی عدت کا مسئلہ تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو 3 مہینے ہے، شمار کرو، حیض بند ہو رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ تو کیا ہے 3 مہینے۔ اور ان عورتوں کا جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، اور حیض کب آتا ہے؟ یہ بلوغت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور سب سے اہم نشانی کیا ہے بلوغت کی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف نکاح ہی نہیں، شادی ہی نہیں، اور رخصتی بھی بلوغت سے پہلے ہو سکتی ہے۔ ورنہ عدت کا کیا معنی؟ ان کی عدت 3 مہینہ شمار کرو، اس لیے کہ غیر مدخول بہا ہے تو اس کی عدت تو ہے ہی نہیں، غیر مدخول بہا کی عدت ہے، عدت طلاق ہے ہی نہیں کوئی، تو اس کی عدت 3 مہینے رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر بلوغت کے بھی رخصتی ہو سکتی ہے، چاہے کہ نکاح کی بات ہو۔ جی، تو یہاں پر وہ چیز واضح نہیں ہوگی کہ شیخ بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ حیض ہی نہیں آتا ہے، ان کے لیے اشارہ نہیں ہے اس طرف؟ یہ حیض آنا تو بیماری ہے، تو اس کا مطلب کہ شادی ہی کے لائق نہیں ہے، اس کی شادی ہی نہیں۔ اصل چیز، اصل کیا ہے؟ عورت کی نسوانیت کیا ہے؟ حیض آنا ہے۔ جی، عورت کی نسوانیت کیا ہے؟ حیض آنا ہے۔ اس کے بغیر اس کا شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر مرد کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، یعنی اگر یہ نہیں ناجائز ہے، یہ نہیں ہے، نہ رغبت پائی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اولاد وغیرہ کی وہ لائق ہوتی ہے۔ علی کل حال اس آیت سے علماء نے یہی لیا ہے کہ واللہ انہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے۔ جی، جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم الحمدللہ میں نے سنت طریقے سے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن میں ہمارے چچا کی کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے سنت ہے، فرض نہیں ہے، تم چھوٹی بھی کرا سکتے ہو، چھوٹی کرا لو، تو میں کیا کروں اس موقع پر؟ علی کل حال داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 2 نہیں متعدد حدیثیں ہیں جس میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ حدیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، جو طبقات ابن سعد کے حوالے سے علامہ البانی رحمہ اللہ نقل کر کے اسے حسن قرار دیتے ہیں کہ جب وہاں کا یمن کے گورنر نے 2 آدمی کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کو پکڑ کے یا لے کر کے آئیں یا قتل کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو موچھیں بڑی کی اور داڑھی صاف کی، اس کو کس نے حکم دیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے حکم دیا کہ میں اس کو بڑھاؤں اس کو پست کروں۔ جی تو اصل چیز یہ ہے کہ داڑھی واجب ہے جی، اور یہ کسی مخلوق کی اطاعت کسی حرام کام میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ فلائٹ میں ہم نے ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے پوچھا اسٹاف سے، لیکن انہیں جو خالی جگہ تھی اس پہ منع کیا، تو کیا میں نے یعنی سیٹ پر بیٹھ کے فرض نماز ادا کی، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ سیٹ پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے آپ کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ فرض نماز پڑھیں سیٹ پر بیٹھ کر کے۔ اگر گاڑی آپ کی قبلہ رخ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور ورنہ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بعض میں ہم نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ انسان اگر نہ رہے پھر بھی کھڑے ہو کر کے اور اس طرف رک کر کے قبلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر قبلہ رخ ہونے کا امکان نہیں ہے تو جس طرف بھی آپ کا جہاز جا رہا ہے آپ اس طرف رک کر کے نماز پڑھی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، حضرت عثمان الثقفی یا عبداللہ نہیں حضرت عبداللہ ابن عنیس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک الثقفی کے نہیں جوہنی یعنی علی کل حال ایک دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ وہ کس طرف جا رہے تھے؟ مکے سے وہ شخص طائف کی طرف بھگا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا اگر میں رک کر نماز پڑھتا ہوں تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا میں اس کا پیچھا کرتا رہا اور اپنی نماز کو پڑھتا رہا۔ اس امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب صلاۃ الطالب، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی نا، باب صلاۃ الطالب یعنی جو کسی دشمن کو طلب کر رہا ہے، اس کا پیچھا کر رہا ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان عرفہ کی طرف جائے گا تو کھانے کا اس کے پیچھے کی جانب ہوگا۔ تو علی کل حال ایسی مجبوری میں انسان کو وقت پر نماز پڑھنا ہے، خواہ وہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پہلے اس کو کوشش سوال کرنا ہے، پوچھنا ضروری ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میری عمر 23 سال ہے اور میری انگیجمنٹ ہو گئی الحمدللہ، تو سوال یہاں پر ہے کہ کیونکہ لڑکی کی تعلیم ابھی 1.5 سال کچھ باقی ہے، تو اس دوران میں ہم ایک دوسرے کے تعارف کے طور پر کیا واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ بغیر تعارفی کہ آپ لوگوں نے مگنی کر لی ہے؟ نہیں مطلب اور ڈیٹیل کیا تعارف چاہتے ہیں؟ تم کیا پسند کرتی ہو؟ جی جی یہ کوئی چیز ہو ہی نہیں۔ اس طرح بات آگے بڑھ جاتی ہے، ابھی تک کا آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے، آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے۔ جتنے بات کرنا غیر محرم سے جائز ہے اتنا ہی اس سے بھی جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں جی۔ یہ دروازہ کھولنے سے ہوتا کیا ہے شیخ، بہت سے ایسے حادثات آتے ہیں، بات آگے بڑھ گئی اور بعد میں آگے چل کر کیا ہوا، مگنی ختم ہو گئی جی۔ یہ شیطان کا دروازہ کھولنا ہے اپنے اوپر، اسی بہانے شیطان کسی اور منزل تک پہنچا سکتا ہے، لہذا اس سے پرہیز ضروری ہے جی۔ بلکہ اجنبی کے مقابلے میں اس طرف شیطان اور ابھارے گا، اب تو ہماری ان سے شادی ہونی ہے، اب تو ہمارا نکاح ہونا ہی ہے، چاہے جو ہم کر لیں دونوں جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی لڑکی اگر اس کا شوہر اگر سگریٹ نوشی کرتا ہو اور وہ اس کو پسند نہیں کرتی اور شادی سے پہلے اس کا علم بھی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، تو اب ایسی صورت میں کیا وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے سگریٹ نوشی کی وجہ سے؟ بالکل، اس کو سمجھائے، اگر وہ راضی نہیں ہوتا اور خاص طور پر سگریٹ نوشی کو ضرر پہنچ رہا ہے تو اس طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ دیکھیے میں بات کر سکنے کی کر رہا ہوں ہے نا، البتہ ہے کہ صبر کرنا، اس کو سمجھاتے رہنا، الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ یہی چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کو سمجھاتے رہے، کوشش کرتی رہے ہے نا، اپنا کس طریقے سے دباؤ ڈالتی رہے، دھمکی دیتی رہے، میں ٹھیک ہے اس طرح سے رات ہمارا آپ کا معاملہ نہیں چل پائے گا، اس سے میری صحت متاثر ہو رہی، یعنی درمیان لوگوں کو ڈالے جی۔ یعنی سگریٹ نوشی اس لیول کا گناہ ہے کہ اس سے طلاق جائز ہو جاتی ہے؟ بھائی یہاں گناہ کی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت کو پسند نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے، اور عورت کو اس کی بو سے ضرر لاحق ہوتا ہے۔ ایک آدمی سگریٹ نہیں پیتا، اس کو نہیں بغل بیٹھے تو اس سے نہیں بیٹھا جاتا ہے، بسا اوقات دوسرے کیا کہے میں
جی کہتا ہے نماز چھوڑ کہیں دوسری طرف بغل کوئی کھڑا ہے ایسا کہ دوسری طرف چلے جائیں. نہیں اب اس جیسا کوئی اور دوسری برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو تو کیا اس بیس پر بھی وہ طلاق کا مطالبہ کر ٹھیک ہے؟ اگر برائی ہے اور اس سے اس کو ضرر لاحق ہوتا ہے ٹھیک ہے, ضرر لاحق ہونا ضروری ہے. بالکل, بغیر کیوں کرے گی. صرف گناہ, صرف گناہ دیکھیے, گناہ اگر جو ہے وہ گناہ اولاً شرک کی حد تک نہیں پہنچتا, مذہب سے خارج ہونے تک, تو یہ مجرد اتنا جو ہے یا کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ متاثر ہو سکتے, اس کے بچے متاثر ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی غیر عورت سے چیٹنگ کرتا ہے, ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ مطالبہ کر سکتی, اس کے بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. جی, بد اخلاقی گھر کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. جی, لیکن ہے کہ اگر اس کا کوئی اس سے ضرر نہیں پہنچ رہا ہے تو مثال گناہ تو بہت ہے, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, وہی تو کہنا, وہی تیسرے ہم کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کا ضرر اس کو لاحق ہو, یا اس کی وجہ سے وہ مذہب سے خارج ہو رہا ہے, یا وہ ہے کہ اس قدر اصرار ہے کہ وہ بالکل فاسق اور فاجر اور جو ہے عقیدے کی خرابی کا مسئلہ ہو رہا ہے, اس کے متاثر ہو رہی ہے. جی, یعنی کچھ پرابلم اس کو ہونا چاہیے وہاں پر, ورنہ صرف اسی کو اس کی حد تک وہ گناہ ہے تو پھر نہیں. ظاہر بات ہے, یہ دیکھیے جواز کا جہاں تک معاملہ ہے کہ وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ بہتر اس سلسلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اسی جواز بسا اوقات کا ہے دل نہیں مل رہا اس کے گناہ کی وجہ سے, تو دل ملنا بڑی اہم چیز ہے نا, اگر چاہے تو مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا. جی جی, اس لیے کہ جانتے ہیں نکاح کے مقاصد میں سے کیا ہے, سکون ہے. اب اس کو سکون ہی نہیں ملتا اس گناہ کی وجہ سے. جی جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کی خبر ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے یا ایسی جگہ ہو جہاں پر بارش کی وجہ سے وہ دبنے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا وہاں پر خبر کو پکی بنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پکی نہیں بنائی جائے گی, اس کو وہاں سے اٹھا کر کے کہیں دوسری جگہ دفن کر دیا جائے. جی جی, مطلب کہاں اگر علاقہ ہی ایسا ہو تو پورا قبرستان ہی ایسا ہو؟ دیکھیں اہل علم اس سلسلے میں وہاں کے کیا کرتے ہیں, کیا فیصلہ کرتے ہیں. بسا اوقات صندوق وغیرہ بن جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد مٹی رہتی ہے. بات ظاہر بات اس کا حل ہوگا, پتھر کنارے رکھے جاتے ہیں, کچھ ہوتا ہے وہ تو ضرور ہوگا اس کا حل. لیکن پکی بنا دینا اور اوپر تک آنا, ظاہر بات یہ بدعت کا دروازہ اور شر کا دروازہ کھول دے رہا ہے. جی, مگر اندرونی طور پر پکی بنانا کوئی حرج نہیں ہے. بھائی دیکھیے اب یہ اہل علم اس کا فیصلہ کریں کہ وہاں کیا صورتحال ہے, بغیر اس کے کام نہیں چلتا ہے یا کیا ہے وہاں کی. جی, یہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہوتی, ایسی جانتے ہیں بات جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے, بیٹھ کر کے وہاں کی صورتحال کو دیکھا جائے, تب کوئی بات کہی جائے. جی جی. اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم سنا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے بنت والد کے سے اٹھایا جائے گا یا نہیں؟ میرے خیال پوچھنے کا مقصد باپ سے. جی جی, ہاں یہی. جی, ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا؟ نہیں, والد کے نام سے. لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے, ہر ایک کے لیے ہے. والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے؟ نہیں بھائی, والد کے نام سے. اچھا, جس طریقے سے دنیا میں والد کا نام ہے اس سے آخرت میں بھی والد کا نام ہو جائے گا. امام بخاری باب باتے ہیں, باب الناس کیا ہے, آباءہم, اپنے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے, اور اس کے بعد دلیل دی ہے حادی غدرت فلان ابن فلان. جی, اور وہ حدیث جس کے اندر آیا ہے کہ وہ سخت ضعیف بلکہ موضوع قسم کی ہے کہ لوگوں کو تاکہ لوگوں پر پردہ رہے وہ ان کو ان کے والدہ کے نام سے پکارا جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. جی جی جی. پھر وہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ والدہ کے نام سے پکارا وہی جائے گا؟ ایک ضعیف اور موضوع حدیث ہے, جانتے ہیں اس میں اوقات بہت سی چیزوں میں جو ہے لوگوں کے جذبات غالب رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے, اور یہ ظاہر بات ہے کوئی وجہ نہیں ہے. جی جی جی. نہیں, اللہ تعالیٰ پردہ بھی ڈالنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی زنا کا اگر کوئی بچہ ہو تو وہاں پر جو ہے, وہاں پر کوئی آدمی کو جو ہے, ہر آدمی جو ہے وہ وہاں پر ہر آدمی اپنے گناہ کا مکلف ہو, کہ دوسرے گناہ کا مکلف نہیں ہوگا وہاں. جی, نہ کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑے گی, تم تو حرامی ہے, کسی کو کہنے کو وہاں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یعنی اس قول میں کسی قسم کا دم نہیں ہے کہ
کبار علماء نے کسی نے قبول نہیں کیا ہے اس کو. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ عورت رات میں بال کھلے رکھ کر سو سکتی ہے یا اس کو باندھ کر ہی سونا ضروری ہے؟ اس کی مرضی ہے بھائی، جس میں اس کو آرام ملے، کھول کر کے باندھ کر کے جیسے اس کو آرام ملے ویسے سوئے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ٹوکتے رہتے ہیں بڑی عورتیں کہ کھلے رات میں کھلے بال رکھ کے نہیں سونا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، ٹوائلٹ میں نہیں جانا چاہیے، شیطان پیشاب کر دے گا. جو بھی ہے بہت ساری چیزیں. کوئی حقیقت نہیں، سب توہمات ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے یعنی جھک کر پڑھ نہیں سکتی قرآن مجید، تو اب اس نے قرآن مجید کو سننا شروع کر دیا، مثال کے طور پر 1 2 4 5 رہی جو بھی ہے سنتی رہی وہاں تک، اس کے بعد اللہ نے اس کو صحت دی، تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وہیں سے پھر آگے پڑھنا شروع کریں یا شروع سے ہی پڑھنا شروع کریں؟ بھائی دیکھیے، سننا اور پڑھنا دونوں دو الگ چیزیں ہیں. پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت دینا ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سننی ہے، وہ اس میں شمار نہیں ہوگا کہ وہ جیسے قرآن مجید کا 40 دن میں 1 مہینے میں ایک دور کرتی ہے، تو اب اس کا شمار نہیں ہوگا، اتنا تو ہم سنے ہیں، آگے سے پڑھیں. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیٹ کر کے یا اللہ کے رسول نے لیٹ کر کے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیٹ کر کے پڑھے، ٹک لگا کر کے پڑھے. اس مصحف لینا سے موبائل ہے اس میں دیکھ کر کے پڑھے، آپ ٹک پہ سے پڑھتی رہے. پڑھنے میں مانعت تو نہیں ہے نا. جی البتہ یہ ہے کہ اگر نہیں تو اس کو سننے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ اس کی جگہ لے لے، یہ نہیں ہے. جی لوگ رانوں پہ رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، بہت لوگ اس کو اعتراض کرتے ہیں، اس کا کیا؟ بھائی دیکھیے، اب دیکھیے قرآن مجید ایسی چیز ہے جو محترم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں. تو اب اگر کسی علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ عیب سمجھا جا رہا ہے تو نہ رکھے وہاں پہ. بہت سی چیزیں ہیں بعض علاقے میں عیب نہیں سمجھی جاتی ہیں، اور فعلاً اچھا انہیں لگتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے ران کے اوپر رکھیں، اس لیے سطر میں داخل ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں. للہ یہ کہ کوئی آدمی مجبور ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا مسئلہ ہے، یا ایک بیمار ہے اسے لیٹا ہوا رکھ کے یہاں رکھے بغیر پڑھ نہیں سکتا، تو کوئی حرج نہیں اس میں. جی یعنی احترام کا تقاضا ہے کہ آدمی اس سے بچے. جی اس لیے کہ ایک تھوڑی سی وہ عیب سمجھا جاتا ہے اس کو. اگر کوئی سستی کی وجہ سے بھی اگر لیٹ کر پڑھنا چاہے تو اس کو کوئی حرج نہیں. گناہ کیوں ہوگا بھائی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. ایسے جب اس کو تو پیٹ پہ رکھ کے پڑھے گا تو تب بے ادبی نہیں ہوگی؟ نہیں کوئی بے ادبی نہیں ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہے اپنا، ٹھیک پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں. وہ مکلف نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی سکون سے بیٹھ کر پڑھے. نہیں یعنی اس کو سستی لگی ہوئی ہے، چلو لیٹ کر ہی تھوڑا لیٹ کر پڑھا. جی نہ پڑھنے والے تو بہتر ہے، وہ نہ پڑھنے والے سے تو بہتر ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم کیا عورت کے لیے ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہننا یہ ضروری ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، واجب اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اپنی صرف اسی زینت کو ظاہر کریں جس کا ظاہر کرنا ناگزیر ہو، ضروری ہو، بغیر ظاہر کیے ہوئے چارہ نہیں ہے نا. اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز زینت جو بغیر ظاہر کے جس کا چارہ نہیں ہے. اب یعنی جیسے ظاہری کپڑے ہیں، ایک آنکھ ہے، بسا اوقات کھولنی پڑتی ہے، اس میں بسا اوقات سرما لگا ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ نہیں ہے جی. یا کچھ لینا ہے، دینا ہے، ہاتھ کو باہر نکالنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس آیت اور بعض دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات جو تھیں ان کے ہاں عام معمول تھا وہ دستانہ پہننے کا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین، معنی کیا ہے؟ نہ محرمہ نقاب اختیار کرے اور نہ دستانہ پہنے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دستانے کا عام رواج وہاں پر رہا ہے. صحابیات دستانے کا عام رواج ہونا، یہاں پہ دو بات ہوئی. ایک بات تو یہ ہے کہ اولاً دستانہ بکثرت وہاں پایا جاتا تھا، جس طریقے سے پیر کے لیے موزہ ویسے ہاتھ کے لیے دستانہ بکثرت پایا جاتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صحابیات نے یہی سمجھا ہے کہ ہاتھ بھی سطر میں داخل ہے
ہاتھ بھی سطر میں داخل ہے، ورنہ اس قدر تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ ظاہر بات لینے وونے ہر چیز کے اندر پریشانی ہوتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہاتھ کو چھپانا چاہیے. اب اگر دستانہ نہیں ہے تو اپنے عباء کے اندر اپنے اس میں ڈالے رہے، کوئی حرجہ نہیں. جی اصل چیز کیا ہے؟ اس کو چھپانا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ غسل کرتے وقت چہرہ قبلے کی طرف ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے، بڑی واضح حدیث ہے. ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم اشیاء فلا تقربوها یا فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء رحمتا علیکم من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. یہ چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، اس کو چھوڑو نہیں. کچھ چیزوں کو حرام کیا، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کا ارتکاب نہ کرو. کچھ اللہ نے ایک حد رکھی ہے اپنے دین کی، ہر چیز میں حلال حرام عبادت ہر چیز کی، اس حدود کو پار نہ کرو. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تم پر رحم کرتے ہوئے بھول کر کے نہیں، خاموشی اختیار کے اس کے پیچھے نہ پڑو تم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کتنی حدیثیں ہیں وضو کرنے سے متعلق ہے، غسل کرنے سے متعلق ہے. کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبلہ رخ ہو کر کے نہ وضو کرو اور نہ ہی تم غسل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بارے میں فرما دیا ہے. تو اگر یہاں بھی یہ چیز منع ہوتی تو یہ چیز آپ ضرور فرما دیں. اسی لیے علماء نے جو ایک اصول اور قاعدہ سمجھا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا داعیہ اس زمانے میں پایا جا رہا ہو اور وہ کام آپ نے نہیں کیا ہے تو وہ کام مشروع نہیں ہوگا. ظاہر بات داعیہ تھا کہ نہیں نہاتے وقت قبلہ رخ ہو جانا اور یا پیٹھ ہو جانا یا پیر ہو جانا یا بیٹھتے وقت پیر ہو جانا انسان کا تھا نا اس کا داعیہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہنا، اس نہ قولاً ہے نہ فعلاً آپ سے ثابت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جائز ہے. جی لوگ داعیہ مطلب سمجھیں گے نہیں. داعیہ یعنی سبب اس کا پایا جا رہا. جی جی اس چیز کی سبب یعنی وہ چیز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ چیز عام ماحول میں ہے کہ ایسا ہوتا ہے. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم لوگوں میں اختلاف ہے کہ عورت زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے اور رفع الیدین کرے یا نہ کرے، بہرحال یعنی کیا حکم ہے اس تعلق سے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں ابھی جو بات ہم نے کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی قابل عمل ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں پایا جائے کہ آپ نے مرد عورت کی نماز میں فرق بتلایا ہے؟ جو فرق آپ نے رکھا ہے وہ فرق کیا جائے گا. عورت پہلی مردوں کے صف میں نہ کھڑی ہو، ہے کہ نہیں؟ اس کو الگ کھڑی ہونا چاہیے. اس سے اگر امام کو غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، ہتھیلی بجانا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ چیزیں جو حدود رکھیں. اس کے علاوہ مجھے تو کہیں نہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ ہاں عورت چمٹ کر کے سجدہ کرے. تو جو عمل جیسا مردوں کے لیے ہے ویسا عورتوں کے لیے بھی ہے، الا کہ کوئی خاص دلیل وہاں پر پائی جائے، وہاں پر کوئی خاص دلیل پائی جائے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اس میں پردہ ہے، لیکن پردہ تو ہے لیکن گھر میں پڑھے تو کس پردے کا معاملہ ہے؟ اگر گھر میں پڑھتی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی لوگوں کے بیچ میں ہو پڑھ رہی ہے تو الگ بات ہے کہ وہ رفع الیدین نہ کرے اس لیے ورنہ اس کا سینہ ظاہر ہوگا. جی جی لیکن گھر میں پڑھ رہی ہے تو کون سا پردہ ہے؟ جی تو اس اصل یہ ہے کہ دونوں میں کوئی عورت رفع الیدین بھی کرے گی اور جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ، الا کہ کوئی عذر ہو اس کے پاس تو الگ بات ہے. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا عقیقے کا گوشت اس کے ساتھ میں کوئی اور بھی گوشت ملا کر کھانا وغیرہ پکایا جا سکتا ہے یا صرف اس کو اکیلے ہی کو پکانا چاہیے؟ کوئی حرجہ نہیں بھائی، شریعت میں اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے. آپ اکیلے پکائیے، ملا کر کے پکائیے، سارا پکائیے، سارا تقسیم کر دیجئے. جی آپ کی ثواب دید اور آپ کی حاجت اور اس کے سہولیت کے اوپر ہے. جی 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 یہاں پر یہ بھی سوال کرتے ہیں شک کہ کبھی کبھار کبھی کم پڑ جاتا ہے گوشت تقسیم کرنے میں، تو باہر سے لا کر گوشت تقسیم نہیں،
پکا کھلانا اور ہے اور تقسیم کرنا اور ہے جی. اس لیے کہ آدمی کو دیں گے تو کہے عقیقہ اور عقیقہ وہ نہیں ہے, مکس کر دے تو کیا ضرورت ہے ایسے تکلف کی؟ کوئی مجبوری بھی تو نہیں ہے نا. کھلانے میں ہو سکتا ہے کہ کس کو چھوڑیں کس کو نہ دعوت دیں, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے آپ جو ہے کھلا دیجیے, یا نہیں جو ہے جہاں تک ہوتا ہے تقسیم میں اتنا تقسیم کیجیے. نہیں تقسیم کر دیے, لیکن 2-3 رشتے دار خاص چھوٹ گئے چھوٹ گئے یا کسی وجہ سے چھوٹ گئے, تو معذرت کر لیں, کون سی بات ہے کہ نہیں پورا ہو سکا. اگر آپ چاہیں تو آپ کو باہر گوشت خرید کر کے دے دیں. اچھا ان کو اگر ہم کھلا دیں, اگر باہر سے خرید کے لا کر ملا رہنا چاہیے اس میں, حقیقی گوشت ملا رہنا چاہیے اس میں. اچھا ہاں, ایک بوٹی صحیح کیوں نہ ہو, ایک بوٹی یعنی ایسا ہو کہ جس کا شمار ہو کہ آج نے کچھ ملایا ہے, نام کرنے کے لیے نہیں بھائی. نہیں تو اس میں یہ بھی تو رشتہ داری باقی رکھنے کے لیے شیخ اچھی چیز نہیں ہے. تو دھوکہ دینا اچھی چیز ہے. وہ لوگ کہیں گے ہمیں عقیقے کھانا زیادہ ثواب کا کام ہے, تو نہ ثواب کا ہے کسی کہوں اس ضرورت ہی نہیں ہے پھر, جب ثواب کا نہیں ہے تو. مگر رشتہ داری باقی رکھنا تو ثواب کا کام ہے نا بھائی. تو دھوکہ دینا ہے ان کو نا, دھوکہ دینا ہے کہ ہاں بھائی ہم آپ کو عقیقہ کھلایا گوشت اور آپ جو ہے بھینس کے گوشت کھلا کے کھلا دے رہے ہیں. نہیں بکرے کا ہی کھلائیں گے. نہیں اس میں کوئی یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس قسم کا تکلف کرے. ممانعت کہاں سے آ رہی ہے اس میں؟ ممانعت اصل یہ ہے کہ آپ اصل یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیقے کا گوشت ہے, وہ سمجھ رہا ہے سامنے. اچھا ایسا کر لیں گے آدمی جو ہے نا عقیقے میں 2 کے بجائے 3 کر لے, یا 1 کے بجائے 2 کر لے. لڑکی بھی تو اس میں کیا گائے کر لے, وہ بردہ بیل کر لے بکرے کے بجائے, 2 گائے کر لے اگر اس کو خطرہ ہے تو 2 بیل کر لے. یہ تو گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ ہے گنجائش, لیکن مشکل ہے بعض علاقوں میں, بعض علاقوں میں مشکل بھی ہو سکتی ہے. بھینس کر لیں, کوئی مشکل نہیں, وہ تو مشکل نہیں ہے نا. اتنا ہی وہ دل والا ہے کہ ہاں بھائی سب کو کھلانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بکرے زیادہ کرے. بھائی میں نہیں کہتا کہ ناجائز ہے, لیکن بطور عقیقہ کے 2 ہی ہونا چاہیے. اب جیسے باہر سے خرید کر کے ویسے ایک دبا کے بھی کھلا سکتا, اس میں کون سی بات ہے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کہ ایک برتن, بڑے برتن میں کھانا ایک ساتھ, اس کی کوئی خاص فضیلت ہے یا الگ الگ کھانا اور سب مل کر کھانا ایک ہی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, سارے مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. مل کر کے کھانا دونوں ہو سکتا ہے, دسترخوان سارے بیٹھے ہیں, ایک رکھا ہے اس میں سے سب لوگ لے کر کے کھا رہے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا پلیٹ اس میں سارا نکال دیا اور سب لوگ کھا رہے ہیں. جی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے, بلکہ اکٹھا ہو کر کے کھانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کیا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے. اب ہمیں شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو, آپس مل کر کے کھاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے. جی لیکن جہاں تک جائز تعلق ہے دونوں برابر ہیں, کوئی حرج نہیں. مگر فضیلت ہے اکٹھا کھانے میں ہے, آپس میں ایک محبت بھی رہتی ہے, ایک تعلق بھی رہتا ہے, اور کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں الگ الگ سب کو ایک آ رہا ہے کھایا جا رہا ہے, ایک اور سب سامنے رکھیے لے کر کھائیں تو بہت فرق پڑتا ہے. اچھا اکٹھے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک پلیٹ میں ہی کھانا مطلب ہے یا ایک دسترخوان پہ مطلب؟ دونوں ہو سکتا. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک پلیٹ میں کھانا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آج کے مثال مٹھائیاں ہیں, وہ آپ کے یہاں کیا شیر و خورما ملتا ہے, اس کو جو ہے ایک پلیٹ میں رکھو تو کیسے لوگ پئیں گے سب اٹھا کر کے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل چیز کیا ہے, اکٹھا ہونا ہے, ایک مجلس ہونی چاہیے. ایک پلیٹ وہاں پر ہے, ایک پلیٹ فضیلت والی نہیں ہے, شرط نہیں ہے. فضیلت اگر حاصل کرنا ہے تو ایک ساتھ کھانا بھی کافی اچھا ہے, وہ اپنی اپنی پلیٹ میں ہی کھا لیں. اپنی ہی پلیٹ میں کیوں نہ کھائیں, سارے لوگ لے کر کے اسی میں سے کھا رہے ہیں. اور اگر جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں عورتوں کو برتن دھولنے کی پریشانی نہ ہو, ایک ہی مثال رکھ کے کھا لیا ہے, تو بھی اچھی چیز ہے, کوئی جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم یقیناً اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے, ہر ہماری نیکی اور برائی سب لکھی گئی ہیں, تو ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ اس کو کیا سمجھے کہ ہمارا تقدیر میں لکھا تھا ہم نے کر دیا, یا یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ؟ بھائی جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے یقیناً لکھا ہوا تھا, لیکن وہ لکھا کیوں گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر وہ یہ جانتا تھا کہ یہاں اس سے گناہ ہوگا, اسے اس کی سزا دی جائے گی.
ہے کہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ لاپرواہی کرے گا تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، ہے نا؟ تو لکھا تو ہر چیز، تقدیر میں تو ہر چیز ہے، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ انسان کے حالت کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میرا ایک لڑکے سے رشتہ ہوا ہے لیکن لڑکا اس کے اندر دین کی کمی پائی جاتی ہے، تو محض میں دین سکھانے کی نیت سے کیا اس کے ساتھ بات کر سکتی ہوں؟ بھائی آپ اتنی بات کریں، ہاں آپ یہ کتاب پڑھیں، یہ کریں، لیکن ایک کیا اب آپ اس کو پڑھانا شروع کریں، ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ جہاں چل کر کے میں آپ کے لیے کتاب لیا کے دے دی ہوں، یہ کریں، ہر بات یہ چیز جو ہے وہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لمبی گفتگو وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، الا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ جی لمبی ایسی گفتگو جس سے بات بہت آگے بڑھ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں شیطان کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ جی پڑھا ہی نہیں سکتی، پڑھانا ہے، پڑھا نہیں سکتی، نہیں شیخ یہ نہ دیکھیے کہ اس حالت کھوج کر کے آپس میں ایک قسم اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پڑھانا شروع کریں گے، بات یہ وہ پڑھیں گے کم اور باتیں زیادہ ہوں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور میاں صاحب بھی بیٹھے جانتے ہیں مزاج لڑکوں کا، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مزے زیادہ لیں گے اور پڑھائی پر توجہ کم دیں گے۔ جی یہ بات خطرے کی حد تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں پرہیز بہت ضروری ہے۔ جی یعنی صرف گائیڈ کر سکتی ہے، یعنی ہاں گائیڈ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، الا کہ نکاح ہو چکا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ ریاض الجنہ اور حتیم کے اندر نوافل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے ریاض الجنہ سے متعلق حدیث علماء کہتے ہیں تواتر کی حد تک پہنچی ہے، جیسے ایک حدیث صحیح بخاری میں، مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب علماء نے اس کی مختلف توجیہ کی ہے، بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جس طریقے سے جنت میں جانے کے بعد انسان کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ایسے یہاں بیٹھ کر کے عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے بندے کو قلبی سکون اور اطمینان ملتا ہے، خاص طور پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہو، آپ پڑھا رہے ہوں اور آپ جو ہے ہوں، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسرا معنی جسے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بہتر قرار دیا ہے، اور شاید احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر عبادت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے، وہاں بیٹھ کر کے عبادت کرنا جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ تیسرا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ وہاں وہ چیز اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر کے جنت میں رکھے گا اور جنت کے کیاری کے حصہ بنا دے گا۔ یہ تین معنی کیے گئے ہوں، تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ جو دوسرا معنی لیا گیا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہاں عبادت کی اپنی ایک افضلیت ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان نہیں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک حتیم کا تعلق ہے، اولاً تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حتیم کیا ہے، یہ حجر کیا ہے، یہ مسجد حرام کا نہیں، خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ خانہ کعبہ کی لمبائی وہاں تک تھی، لیکن چونکہ جب قریش اس کو نئی تعمیر کرنے لگے تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لہذا اس کی لمبائی کو تھوڑا سا کم کر دیا کہ اب تقریباً چوکور ہو گیا ہے، ورنہ وہ لمبائی میں زیادہ تھا اور چوڑائی اس کی لمبائی کے مقابل میں کم تھی۔ تو اب وہ اصل ہے کہ وہ کس کا حصہ ہے؟ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ وہاں پر داخل ہونا اور داخل ہو کر کے وہاں نماز پڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ افضل چیز ہے، مستحب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ جب خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول میرا بھی جی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں داخل کروں تو ایک کیا ہے، رسم چل چکے کہ ہر بڑا اپنی بیوی کو داخل کرنا چاہے گا، کہے کہ سنت ہے، تو آپ نے مائی عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور لا کے حتیم میں کھڑا کر دیا، آپ نے پھر کھڑی کر دیا ان کو، کہا کہ یہاں پڑھ لو، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اندر استحباب ہے۔ البتہ یہ اہل علم کے نزدیک اختلاف ہے کہ آیا خانہ کعبہ میں صرف نفل نماز پڑھی جائے کہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فرض نماز نہیں پڑھی جائے گی،
امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہاں پڑھی جا سکتی فرد بھی. تو اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی وہاں پر نفل پڑھے تو کوئی حرج نہیں، جی اچھی چیز ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسے حرف ضاد جو ہے اس کا مخرج یعنی اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ یعنی لوگ دال کے قریب کر دیتے ہیں، کوئی زال کے قریب، ضاد کے قریب کر دیتے ہیں. ضاد بھائی دیکھیے، میں اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قدیم حجاز اور نجد کے علاقے میں، جیسے یا ہمارے ہندوستان پاکستان میں اہل حدیث اور دیوبندی قراء جو پڑھتے رہے ہیں وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے. یعنی جی ولضا، جس طریقے سے یہاں اب لوگوں نے، چھوٹے بڑے سارے لوگوں نے مصری کو نقل کر لی ہے، یہ تھوڑا سا حق سے دور بھی ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے بضانین اور بضانین دونوں پڑھنے کو کہا ہے کہ دونوں کیا ہے قریب مخرج ہے. اور مکی بن ابو طالب کی ایک کتاب میری نظر سے قدیم گزری تھی، وہ تجوید سے متعلق ہے، وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے. انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا تھا وَيُشْبِهُ ضَاءً، وَيُشْبِهُ ضَاءً، یہ پڑھنے میں کس کے مشابہ ہے؟ ضا کے ہے، نہ کہ دال کے ہے. آج لوگ جو ہے وہ نہ ضاد پڑھتے ہیں نہ ضاد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وَالضَّالِّينَ، سیدھے اس کو دال بنا دیتے ہیں، ہے نا. تو علی کل حال انسان کوشش کرے کہ وہ زبان کا ہرا جو ہے وہ ڈاڑھوں سے لگے. اب اس میں اس کے آواز وا کے مشابہ ہو یا دال کے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.